کل احتجاج ہے، پی ٹی آئی کرے گی ملک بھر میں الیکشن کمیشن کے جتنے آفس احتجاج تو کرنا ان کے لیے کوئی کام ہی نہیں. کام آتا کیا ہے خان صاحب کو؟ ایجیٹیشن. اور ان کی قوم کو کیا کام آتا ہے؟ ایجیٹیشن. چلیں آپ ایجیٹیشن کی بات کر رہے ہیں، دھرنے کی جو کال ہے، اگر دھرنا دیا گیا کتنے چانسز ہیں کہ کامیاب ہوگا؟ اس دفعہ کا پچھلی دفعہ ہم نے انہیں منع کیا تھا کہ نہ کریں، اور سختی سے منع کیا تھا، اور کیا تو ہم نے اس کی ڈٹ کے مخالفت بھی کی تھی. جی اس دفعہ کامیابی کے بہت چانسز ہیں. تیاری کریں. ایک بات سن لیں، عمران خان صاحب اچھی طرح سے، ان کی پارٹی میں ٹاؤٹ بڑے ہیں جو دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں. پہلے بھی تھے، لیکن ان کے 20 آدمیوں نے تو سینٹ میں ٹکٹ بھیج دیے تھے پختونخوا اسمبلی میں. جی جی. اچھا اب ان میں مخبر، مجھے میں نام بتا سکتا ہوں، خود ان کی پارٹی کے آدمیوں نے بھی مخبر مقرر کیے ہوئے تھے جا کے جو ان کو رپورٹیں دیتے تھے. ان کا ایک ساتھی جب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ ان کے خلاف ایسی غلیظ گفتگو کرتا تھا. مجھے لوگوں نے بتایا کہ میں حیران رہ گیا، ذمہ دار لوگوں نے بتایا. ٹھیک ہے، ایک دو لوگوں کے حوالے سے اپنے ارد گرد جو ہے وہ اپنا ایک ٹھیک آدمی کو وہ چاہیں گے تو میں نے بتا دوں گا وہ ٹھیک آدمی کون ہے، اور مجھ سے بہتر بھی لوگ بتانے والے موجود ہیں. ایسے آدمی کو اپنے ہیڈ آفس میں بٹھائیں جو جاسوسوں کو نکال دے وہاں سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، غیر ذمہ دار لوگوں کو نکال دے. ہاں جی، ٹھیک ہے نا. یہ عامر کیانی اور یہ سیف اللہ نیازی اور یہ صداقت عباسی جیسے لوگ یہ مارکوں کے لیے نہیں ہوتے. بس وہ اس میں ایگزیکٹو میں بیٹھے ہوں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. مورچے کسی اور کے سپرد کرنے ضروری ہے. یہ جو جنگ لڑنے کے لیے جو آدمی چاہیے تھے، ان کی ٹوٹل وفاداری ہوتی ہے 100% وفاداری اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب یہ خدشہ بھی تو موجود ہے 2014 کی طرح جیسے دھرنا دیا گیا تھا، توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے، بہت سارے معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں، اس کی سیکیورٹی، اس کے معاملات. ویسے انہوں نے اتنے بڑے بڑے مظاہرے کی، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی. توڑ پھوڑ خطرناک ہے، تشدد خطرناک ہے. انہوں نے اچھا کیا، اپنی قوم سے کہا ہے، اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہ فوج کے خلاف بات نہ کریں. یہ بھی ان کو سکھائیں بار بار کہ پرامن رہنا ضروری ہے، کریکٹر اسیسینیشن نہ کریں. اور مطلب ویسے اب میں آپ کا حیرت انگیز بات، سوشل میڈیا پہ کریکٹر اسیسینیشن نون لیگ نے کچھ کم کر دیا. مجھے بڑا تعجب ہوا ہے. یعنی وہ اتنی گالیاں بکتے تھے کہ ہم ڈیلیٹ کرتے کرتے تھک جاتے تھے. اب کچھ عرصے سے بہت کم گالیاں دے رہے. کیا بہتری ہے؟ اللہ بہتری ہے. حیرت کی آپ نے بات کی، میں بھی آپ کو حیرت کی بات بتا دوں. یہ نون لیگ کی آپ بات کر رہے ہیں، 71 رکنی وفد، 71 اتنے لوگ جا رہے ہیں سعودی کے. اچھا دیکھیے پھر یہ شہباز شریف صاحب میں ایک بڑی ٹینڈنسی ہے ذاتی خرچ پہ کہ لوگوں کو احمق سمجھتے ہیں. کون سا ذاتی خرچ ہے؟ اناؤنسمنٹ ہے. نہیں، کون سا ذاتی خرچ ہے؟ جیب سے ایک بات تو یہ ہے کہ پی اے کا اب تک کی اطلاع یہ اس کی تردید فرمائیں کہ طیارہ لے کے جا رہے ہیں. ہاں جی. اچھا 71 آدمیوں کا ٹکٹ ہو گیا. آپ کا خیال ہے ابھی میں کر کے ہوں عمرہ، آپ کا خیال ہے خرچ ٹکٹ کا ہوتا ہے؟ خرچ تو اترنے کے بعد شروع ہوتا ہے. مدینہ کے ایئرپورٹ سے جانے کے لیے ہوٹل تک آپ کو 50 ریال، کتنے 100-150 ریال کرایہ دینا پڑتا ہے. اچھا جب آپ 71 آدمی جائیں گے تو گاڑیاں کس کی ہوں گی؟ سعودی حکومت کی. ہوٹل میں ٹھہرانے کا بندوبست کون کرے گا؟ سعودی حکومت. آپ کو کھانا کون کھلائے گا؟ سعودی حکومت. تو یہ آپ یہ کیپٹن صفدر کس خوشی میں جا رہے ہیں؟ مریم کس خوشی میں جا رہی ہیں؟ 16 لوگ ہیں خاندان کے جو جا رہے ہیں. 16 آدمی کس خوشی میں؟ مذاق بنا رکھا ہے آپ نے. وہ جب آپ ان کے محتاج ہوں گے، اتنے بڑے بڑے وفد لے کے جائیں گے، آپ کو کھانا کھلائیں گے، بلکہ کھانا کے ٹھونسیں گے آپ کو، تو پھر اس کے بعد آپ کی حیثیت کیا رہے گی؟ دیکھو یوب کا کتنے بندے لے کے جاتا تھا؟ کتنے 3 یا 4 آدمی. 50 لوگ تو ان کے دوسرے ہیں. آگے چلیں، غلام صاحب کتنے آدمی لے کے جاتا تھا؟ بتائیے. ایک اکیلا بیٹھ کے چلے جاتا تھا مذاکرات کرنے کے لیے. جب وہ وزیر خزانہ تھا، جہاز میں بیٹھا، وہاں چلا گیا، ہوٹل میں ٹھہرا، ہوٹل سے باہر نہیں نکلتا تھا سوائے واک کرنے کے. تو اسے پوچھو خان صاحب وہ گئے تھے مذاکرات کرنے کے لیے تو کیا کیا وہاں پہ؟ کوئی خریداری بھی کی؟ کہتے ہاں کی خریداری کی، ایک چھوٹا خریدا تھا. او بھائی یہ تو عجیب لوگ ہیں. 3 کیمپ آفس اپنے بنا دیے. وٹ ڈز مین؟ ایک کیمپ آفس میں کھانے پینے کا خرچ جو ہے وہ 5-7 لاکھ ہوگا، لیکن اصل میں 5-7 لاکھ نہیں ہے. اصل میں 2 کروڑ 1.5 کروڑ مہینے کا. 150 گارڈ ہیں
جی میں نے بتایا تھا 3200 تو جاتی عمرہ میں ہیں. 3200 ایک جگہ پہ 3200 آدمیوں کو حکومت پاکستان کھانا کھلائے گی ان کی حفاظت کرنے کے لیے. او بھائی وہاں 4 دیواری 4 کنال 8 کنال 10 کنال 12 کنال میں کر لو اور تو 20 پولیس والے کافی ہوں گے. اکوپمنٹ مل جاتا ہے دنیا سے $200-400 کا, وہ لگا دو. وہ دور دور سے جو بھی موو کر رہا ہوگا وہاں کس نے حملہ کرنے کے لیے جانا ہے؟ مودی تک تو آپ کے خلاف بات نہیں کرتا. وہ آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر کے دورے پہ آیا, ویسے وہ کشمیر نہیں گیا. یہ جھوٹ ہے کہ وہ کشمیر کے دورے پہ گیا. اچھا, جموں واز نیور اے پارٹ آف کشمیر. کشمیر ویلی کا نام ہے. یہ تو انگریزوں نے بندوبست کر کے کچھ علاقے شامل کر دیے نا اس کے ساتھ, ورنہ کشمیر ویلی کو کہا جاتا ہے. صحیح ہے, میں اس کے اور اوپر ایک لفظ نہیں کہا اس نے پاکستان کے خلاف اور حکومت پاکستان کے خلاف. اور عمران خان ہوتا تو کیا کچھ نہ کہتا, کتنے تانے نہ دیتا چوکنوں کی طرح. وہ کیوں نہیں دیا اس نے, وہ بھی میں آپ سے بات کرتی ہوں. اینی ہاؤ ہارون صاحب یہ بتائیے کہ موجودہ گورنمنٹ میں احسن اقبال صاحب ہیں, کیوبا کے سفیر نے ان کے اگینسٹ کیوں احتجاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا پاکستان کو کیوبا بنا دیا. احسن اقبال بھی پروفیسر ہیں ان کی طرح. پروفیسر تو خیر وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو وائس چانسلر ہونے چاہیے اس کا آکسفورڈ یونیورسٹی کا. وہ اپنے مفتاح صاحب کی طرح نا بچہ ہے, بچہ چھوٹا سا. آپ بار بار کہہ رہے ہیں, میں سنا نہ دوں. نہیں سنا دو بڑی صاحب ذرا سنائے نا. ہارون صاحب پہلے ہارون صاحب کے ورڈ سنائے جو مفتاح اسماعیل صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں, پھر کیوں کہتے ہیں وہ بھی میں آ کے سناتی ہوں. پہلے وہ ہارون صاحب والا سنائے. مفتاح صاحب نے بعد بالکل چھوٹے بچوں کی سے گفتگو کرتے ہیں. چھوٹے خود کو بڑا ذہین آدمی سمجھتے ہیں وہ. نہیں ذہین کاروبار کے لیے ذہین ہے نا, اچھا آدمی ہے ذاتی طور پہ. تو مفتاح صاحب کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. مفتاح صاحب نے بالکل آپ ان کا لہجہ نہیں دیکھتے, بالکل بچے جیسے کوئی اس کو کاپی پہ لکھ کے دے دیا اب موختہ پڑھ کے سنا رہا. یہ آپ نے ان کے بارے میں کیوں کہا ہے, اب وہ ذرا کلپ سنا دیں کیوں کہا ہے. There was a movement going on. Imran Khan, the former Prime Minister, essentially then started talking about some Quranic verses. It's called Amr bil Maroof and Nahy anil Munkar, meaning that this is promotion of virtue and prevention of vices. Somehow that we were the, standard bearers of vice and he was somehow the standard bearer of virtue. That, by the way, for reference, was also a line that Taliban used in previous incarnation. They had a ministry of that name. آپ کے کہنے پہ یہ زیب دیتا ہے, زیب دیتا ہے. دیکھیے کیسی آمقانہ گفتگو کی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں کوئی ایسا رویہ اختیار کیا. یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے, اس کو مذہبی مسئلہ نہ بنائیں, رنگ دینے کی کوشش کریں. یہ رنگ دینے کی کوشش نہ کریں. یہ ہر چیز میں انتہا پسندی کی طرف نہیں چلے گئے. بات یہ ہے خوشامد کیے بغیر رہ نہیں سکتے امریکیوں کی. یہ جو خوہ غلامی ہے, مروبیت ہے. خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ حرکت کی تھی کہ ہم لبرل ہیں, عمران خان مذہبی ہے. خواجہ آصف میں اور عمران خان میں کوئی فرق نہیں. افسوس کہ میں تفصیل نہیں بتا سکتا. یہ مذہبی بھی ہیں, خواجہ صاحب بھی نماز پڑھتے ہیں, عمران خان بھی نماز پڑھتا ہے. اور اس طرح کے مذہبی بھی نہیں ہیں کہ جن کو معیاری یعنی جو ایک مومن کا تصور ہے اس پہ پورے اترتے ہوں. جس کو قرآن مجید کوالیفائی کرتا ہے بات لمبی ہو جائے گی, غصے میں نہیں آتے, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, لوگوں کو ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا, تنگ دست ہوں تب بھی لوگوں کی مالی مدد کرتے ہیں, ہمیشہ خدا پہ توکل کرتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے پہلوؤں کے بل لیٹے خدا کو یاد کرتے ہیں. نہ عمران خان اس درجے کا مسلمان ہے, نہ خواجہ آصف ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ وہاں جا کے کہنا کہ ہم لبرل ہے. لبرل کیا ہوتا ہے جی؟ وہ مسلمانوں سے زیادہ کون روادار ہے؟ اسپین میں یہودی رہتے تھے, عیسائی رہتے تھے کمفرٹیبلی. جب تک ہم مسلمان, اب تو ہم کہے کہ مسلمان ہیں, اب تو ہم پریکٹیکلی مسلمان ہے ہی نہیں. اب تو ہم دنیا کے بندے, درہم و دینار کے بندے ہیں, ابن الوقت ہیں, مفاد پرست ہیں. توکل جس کا تھا قائد اعظم کا, اس نے تو زندگی بھر 3 سال ایک مقدمہ بھی نہیں ملا تو کہاں سے کھانا کھاتے تھے؟ ظاہر ہے کہیں سے کسی قرض لیا ہوگا, گھر کا سامان بیچا ہوگا, مگر کسی سے یہ تو نہیں کہا میری مدد کرو. یہ تو کہتے ہیں نواز شریف جو ہے وہ دیوتا ہے, اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں عمران خان دیوتا ہے. وہ کہتے ہیں زرداری دیوتا, زرداری. You imagine it. مگر مفتاح صاحب کو اس کو طالبان سے کیوں جوڑا جی؟ نہیں انل منکر اور امر بالمعروف اور نہیں انل منکر, یہ قرآن کا حکم ہے کہ نیکی کا حکم دو. حکم دو سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے کوشش کرو, اور برائی سے روکو. روکو سے مراد یہ ہے کہ سمجھاؤ. یہ نہیں ہے کہ طاقت سے ہاتھ سے پکڑ کر تو ہاتھ سے جس کو اختیار ہوتا ہے اسٹیٹ کا ہوتا ہے اختیار, وہ عدالت کا ہوتا ہے, پولیس کا ہوتا ہے, ادارے. آپ وہاں جا کے اس کو کہہ رہے ہیں یہ طالبان کا ساتھی ہے, پاکستان کا امیج خراب کر رہے ہیں آپ.
میں اب بھی کہتا ہوں مجھے مفتاح صاحب کی طبیعت نیت پہ کوئی شبہ نہیں. بچے ہیں بچے, یہی احسن اقبال ہے. ارسطو بے شک بن جائے, بڑی بڑی تھیوریاں بے شک پیش کر دے. ان کا خیال ہے کہ اگر ہمارے سروں پہ نواز شریف کا سایہ نہیں ہوگا تو شاید آسمان بھی نہیں ہوگا, شاید ستارے بھی نہیں چمکیں گے, چاند بھی نہیں طلوع ہوگا, سورج بھی نہیں چمکے گا, کھانے کو شاید روٹی بھی نہیں ملے گی, ہماری محلے میں عزت بھی نہیں ہوگی. چلے آپ نے نواز شریف ہمارے دوست ہیں عباس اطہر صاحب, انہوں نے استعفیٰ دے دیا نواب وقت سے, ناراض ہو گئے مجید نظامی صاحب سے, گھر گئے, میں ان سے ملنے کے لیے گیا. تو مجھے تو اس میں کوئی نہیں, استعفیٰ دے دیا کوئی بات نہیں. شاہ صاحب ہے ویری ویری کمپٹنٹ پرسن. کہ میرے گھر دن تو سمجھا یار, یہ سمجھتے نا میری عزت اس وجہ سے ہے کہ میں مجید نظامی کا دفتر کی نوکری کرتا سی. وہ بھائی وہ ایٹ دی ایج آف 30 ہی واز این اسٹیبلشڈ نیوز ایڈیٹر بھی ایسے کہ جن کی سرخیاں تاریخ کا حصہ بنی ادھر ہم ادھر. تو یہ جو ایک مزاج ہے نا, یہ سرپرستی کا معاشرہ ہے. ایک بادشاہ ہوتا ہے, اس کے جاگیردار ہوتے ہیں, اس کے جنرل ہوتے ہیں, اس کے درباری ہوتے ہیں, عزت صرف ان کی ہے, باقی رایا کا کچھ نہیں. باقی یہ مسلمان ہیں, مسلمان یہ بات جانتا ہے. ہم سے بھی کوتاہی, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہم بڑے مسلمان ہیں, بڑے نیک ہیں, استغفر اللہ, ہم میں تو کوتاہیاں بہت بے شمار ہیں. چلے بریک سے واپس آ بات یہ ہے, مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے عزت للہ جمیعہ. دوسری جگہ یہ کہتا ہے عزت اللہ کے لیے اور مومنوں کے لیے. تیسری جگہ کہتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. عزت حکومت ملنے سے نہیں ہوتی. حکومت بارہا تاریخ میں جرائم پیشہ لوگ حکمران رہے ہیں. صحیح ہے.